اٹھو اور جلدی سے میرے بیٹے کو فیڈ کرواؤ۔ ویسے بھی تمہاری چھاتیاں بھی تو دودھ سے بھری ہوں گی نا، اس لیے میرے بیٹے کی بھوک مٹ جائے گی اور تمہیں بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے کوئی بچہ مل جائے گا۔ زاویار کی اس بات پر حورین، جو اپنے اندر کتنے ہی غموں کو دفنا کر اس وقت اس کی سیج سجا کر بیٹھی تھی، اس نے ایک بار اپنی پلکوں کی بار اٹھا کر زاویار کی طرف دیکھا، مگر خاموش رہی۔ زاویار نے اپنے 1 ماہ کے بیٹے ہادی کو سامنے بیٹھی اس 20 سالہ خوبصورت جوان حورین کی گود میں ڈالا، جس کے سینے کا ابھار اسے یہ یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی بیٹے کی ماں ہی نہیں بن سکتی، بلکہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کی بھوک کو بھی مٹا سکتی ہے۔ حورین شاید زاویار کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ کہنے لگی، زاویار، میں معذرت چاہتی ہوں، مگر حورین کی بات پر زاویار حیران سا ہوتا اس کے سامنے بیٹھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب؟ میرا بیٹا رو رو کر پاگل ہو چکا ہے اور تم جانتی ہو نا اس شادی کی وجہ کیا ہے، اس لیے جلدی سے ہادی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ بولی، میں نہیں پلا سکتی۔ بولا، کیوں نہیں پلا سکتی؟ مزید حورین بحث کرتی۔ زاویار نے ہادی کو اس کی گود میں ڈالا اور اس کی قمیص میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی برا کو اوپر کرتے۔ جب زاویار کی نظر حورین کی دودھیا وجود پر پڑی، وہ اپنے بیٹے کی بھوک کو بھول گیا اور اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں لیے۔ آج زاویار آفس سے واپس آیا، دل میں سوچ کر آیا تھا کہ آج وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کرے گا اور کہے گا کہ وہ شادی حورین سے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زاویار دل ہی دل میں حورین کو چاہنے لگا تھا، اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں اس کے سامنے موجود رہتی، ارد گرد پھرتی، اس کی چیزوں کا خیال رکھتی، مگر شاید حورین کے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا، اور وہ 8 سال زاویار سے چھوٹی بھی تھی۔ عموماً وہ زاویار کو زاویار بھائی ہی کہتی تھی، مگر اب جب زاویار کے دل کی دنیا بدلی تو وہ سوچ چکا تھا وہ اپنی محبت کو یوں نہیں جانے دے گا، وہ سٹینڈ لے گا اس کے لیے۔ زاویار آفس سے جب گھر پہنچا، سامنے کا ماحول دیکھ کر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کی خالہ نفیسہ بیگم اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھر پر تشریف لائی ہوئی تھی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جیسے ہی نظر زاویار پر پڑی تو زاویار کی خالہ نفیسہ بیگم بولی، ارے زاویار بیٹا، آؤ نا، کب سے تمہارا انتظار کریں، اتنے مصروف ہو گئے ہو، اب تو ہمیں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ زاویار نے حسب معمول آگے بڑھ کر سلام کیا، مگر ساتھ میں بیٹھی ہوئی نور کے چہرے کی مسکراہٹ اسے کسی اور بات کی گواہی دے رہی تھی، کیونکہ زاویار کی والدہ رخشندہ بیگم نے 1-2 بار اس کے ساتھ یہ ڈسکس کیا تھا کہ وہ نور کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، جس پر ہمیشہ ہی زاویار نے ٹال مٹول کر دیا تھا۔ مگر آج اس طرح پوری فیملی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور اس قدر خوش، وہ بنا کوئی تاثر دیے وہاں پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں حورین، جو سمپل سی شلوار قمیض پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، کہنے لگی، مومانی جان، کھانا لگ گیا۔ رخشندہ بیگم تھوڑی سرد لہجے کی مالک تھی اور ان کے دل میں ہمیشہ سے ہی اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانے کی چاہت تھی۔ زاویار تو اپنے دل کی بات کو دل میں ہی دبا چکا تھا۔ کھانا کھانے کے دوران زاویار پر یہ راز آشکار ہوا کہ آج اس کا اور نور کا رشتہ پکا ہو گیا، اس لیے کھانے کے بعد گھر میں ہی ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم کی جائے گی اور چند ہی ہفتوں میں وہ نور کو بیاہ کر اس گھر میں لے آئے گا، اور یہ رخشندہ بیگم کا حکم تھا۔ زاویار کے والد افتخار صاحب کی اپنی فیکٹری تھی جسے اب زاویار سنبھال رہا تھا، والدین کا اکلوتا تھا، اس لیے زاویار کی خالہ بھی اس رشتے کے لیے تہ دل سے راضی تھی۔ جیسے ہی زاویار کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا اور نور کا رشتہ پکا ہو گیا، اس کا کھانا تو جیسے وہیں چھوٹ گیا، بھوک مر گئی۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، کمرے میں تیز تیز ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا، کہنے لگا، میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ آگے میرے لیے سرپرائز تیار ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے کمرے میں بلایا، کہنے لگا، ماما، آپ نے کس سے پوچھ کے میرا رشتہ نور کے ساتھ طے کیا؟ وہ حیران ہوتی بولی، کیا مطلب پوچھ کے؟ تم جانتے ہو تمہاری شادی نور سے ہوگی اور اس بات کا ذکر
میں بہت دفعہ گھر پہ کر چکی ہوں اور کبھی آج تک تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، تو پھر آج جب باقاعدہ طور پر رشتہ پکا ہو گیا ہے تو پھر کیسا اعتراض؟ اس لیے جلدی سے باہر آؤ، تمہارے والد صاحب بھی انتظار کریں، بلکہ سبھی تمہارا انتظار کریں۔ ہم گھر پہ ہی چند لوگوں کی موجودگی میں انگوٹھی پہنائی کی رسم کریں گے، پھر شادی تو میں اپنے بیٹے کی پوری دھوم دھام سے کروں گی۔ رخشندہ بیگم پاس بیٹھی اسے اپنی ساری پلاننگ سے آگاہ کر رہی تھی، مگر وہ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ بولا ماما بس کر دیں، کون سی پلاننگ لے کر بیٹھ گئیں آپ؟ میں نور سے شادی نہیں کروں گا، میں ابھی اس کے الفاظ منہ میں تھے۔ رخشندہ بیگم بولی زاویار، اپنی ماں کی محنتوں کا یہ صلہ تو نہیں دے سکتے تم؟ کتنے چاہ سے میں نے تمہیں پالا ہے، اور آج کیا تم اپنی ماں کی خوشی کے لیے یہ نہیں کر سکتے؟ بولا ماما بات خوشی کی نہیں ہے، آپ کا ہر حکم مجھے میری جان سے عزیز ہے، مگر یہ شادی چند دنوں کا کام نہیں ہے کہ بعد میں اپنی مرضی سے بدلوں گا، اس لیے، اور میں نہیں چاہتا نور کی زندگی برباد ہو۔ رخشندہ بیگم چونکتے ہوئے بولی، کیا مطلب برباد ہوگی؟ تم نور کو بیوی والی محبت، عزت اور رتبہ سب کچھ دو گے۔ کہنے لگا ماما آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں، میں نور سے محبت نہیں کرتا۔ وہ زاویار کی بنا بات سنے کہنے لگی جب نکاح ہو جائے گا محبت بھی ہو جائے گی۔ اب زاویار نے سیدھا کہہ دیا، ماما میں حورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حورین کا نام سن کر رخشندہ بیگم اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی زاویار تمہارے ہوش تو ٹھکانے ہیں؟ ایک تو وہ تم سے چھوٹی ہے اور دوسرا ہر وقت ایسی ڈری سہمی رہتی ہے۔ میں چاہتی ہوں تمہاری بیوی ایسی ہو جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، جیسے کہ نور ہے، اسے گھر کی، معاشرے کی ساری سمجھ بوجھ ہے، اور ایک دن تم میرے فیصلے پر فخر کرو گے۔ مجھے حورین سے کوئی نفرت نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے پلی بڑی اچھی بچی ہے، لیکن تمہاری شادی نور سے ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ زاویار کو بنا کوئی موقع دیے کمرے سے نکل گئی، کہنے لگی 5 منٹ میں نیچے آ جانا، ہم سب انتظار کریں، اور مجھے امید ہے تم اپنی ماں کی عزت بخوبی رکھنا جانتے ہو۔ وہ دروازے سے مڑ کر اپنی آخری نصیحت زاویار کو کرتی کمرے سے نکل گئی۔ زاویار سوچنے لگا یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں میں؟ خیر وہ چہرے پر کوئی بھی تاثر لیے بغیر نیچے آیا۔ سب لوگ تیار ہی بیٹھے تھے۔ نفیسہ بیگم جلدی سے بولی، آؤ زاویار بیٹا ادھر بیٹھو۔ انہوں نے اٹھ کر نور کے برابر میں زاویار کو بٹھایا۔ نور کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی، شاید وہ چاہتی تھی زاویار کو، اس لیے دونوں کے ہاتھ میں انگوٹھی تھمائی گئی اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی کی رسم ہوئی۔ حورین بھی پاس کھڑی تھی، اس نے جلدی سے مٹھائی والی پلیٹ اٹھائی اور سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ زاویار نے سر سے لے کر پاؤں تک حورین کو دیکھا، دل میں سوچنے لگا کتنی پاگل اور معصوم ہو تم، میری محبت کو محسوس ہی نہیں کر پائی۔ وہ مسلسل حورین کو دیکھ رہا تھا، اور اب زاویار کی نظروں پر اس کی والدہ کی نظریں بھی پہرا دے رہی تھی۔ منگنی ہو چکی تھی۔ حورین جب زاویار کے آگے پلیٹ لے کر آئی، زاویار نے کچھ بھی نہ کہا اور جیب سے موبائل نکال کر فون کے بہانے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس بات پر یقین کرنے میں گزار رہا تھا کہ حورین اس کی نہیں ہو سکتی۔ حورین کی عمر بھی اب 20 سال ہونے والی تھی۔ زاویار کی منگنی کے بعد اب حورین کی والدہ بھی چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد حورین کی شادی ہو جائے۔ ایسے میں انہوں نے 1-2 جگہ پر بات بھی کی تھی۔ افتخار صاحب کے دوست کا بیٹا جسے انہوں نے حورین کے لیے پسند کیا، عمیر، جو ایک اچھی جگہ جاب کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، اپنے لحاظ سے تو انہوں نے بہت اچھی جگہ حورین کا رشتہ طے کیا۔ حورین کے رشتہ طے ہونے کی خبر بھی زاویار کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی، اور سب سے بڑھ کر ان دونوں کی شادی کی تاریخ ایک ہی دن فکس ہوئی۔ وہ دلہن بنے دھیمے قدموں کے ساتھ اسٹیج کی طرف چلے آ رہی تھی۔ زاویار کے برابر میں نور دلہن بنی بیٹھی تھی، جبکہ اس کے سامنے حورین عمیر کے ساتھ بیٹھی۔ زاویار کی نظر ایک پل کے لیے بھی حورین کے وجود سے نہیں ہٹی۔ وہ خون کے آنسو اپنے اندر ہی اتارتا ہوا ان لمحات کو جس اذیت سے برداشت کر رہا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی محبت اس کی نظروں کے سامنے اسٹیج پر بیٹھے
کسی اور کے نکاح میں اجابو قبول کر رہی تھی، وہ بھی اس وقت جسے محبت کو دل کے کسی کونے میں دفن کر چکا تھا، اور اپنے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ حورین رخصت ہو کر اس گھر سے چلی گئی۔ رخشندہ بیگم کو اس بات کی خوشی تھی کہ جب حورین یہاں پر نہیں ہوگی تو زاویار بھی اپنے رشتے کا خوبصورت آغاز کرے گا، ورنہ اگر حورین کی موجودگی ہوتی تو شاید وہ خود کو سنبھالنے میں یا اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لگاتا۔ نور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی زاویار اندر آیا، زاویار بالکل نارمل موڈ اور اپنے آپ کو یہ سمجھا کر آیا تھا کہ وہ نور کے کسی بھی حق کی حق تلفی نہیں کرے گا، کیونکہ نور نہیں جانتی تھی، بلکہ کسی کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھا، جیب سے ایک ڈبیا نکالی، نور کو کہنے لگا، یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے بڑے لاڈ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگی خود پہنا دیجیے۔ زاویہ نے ڈبی میں سے انگوٹھی نکالی، نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے انگوٹھی پہنائی۔ کہ لگا، نور سچ پوچھو تو میں نے کبھی آج تک تمہارے لیے ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ اچانک اس دن مجھے یہ پتہ چلا کہ میرا اور تمہارا رشتہ طے ہو گیا، اس لیے میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہتا ہوں۔ نور کچھ سنجیدہ سی ہوئی، کہ لگی زاویار کہیں آپ کسی اور سے محبت تو نہیں کرتے؟ وہ کچھ پل کے لیے خاموش رہا، مگر سوچ چکا تھا کہ وہ اپنے اور حورین کے راز کو کسی پر ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ اس طرح شاید اس کا اظہار محبت حورین کی زندگی پر بھی اثر ڈالتا۔ بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ ایسا نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان کبھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو وہ شرما کر بولی، مگر زاویار میں تو آپ کو بہت عرصہ پہلے سے چاہتی ہوں، اور آج آپ میرے ہو چکے ہیں۔ میرے لیے یہ وقت کسی خواب سے کم نہیں، وہ خواب جو انسان دیکھے اور اس کی تعبیر تکمیل کو پہنچ جائے۔ زاویار کو کچھ حیرت ہوئی، نور کی آنکھوں کی چمک اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ زاویار نے نور کے ہاتھوں کو تھاما، اس کی آنکھوں میں بار بار حورین کا چہرہ گردش کر رہا تھا، مگر وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتا نور کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کرتا، اپنی زندگی کو گزارنے کا سوچ چکا تھا، کیونکہ حورین بھی اب کسی اور کی ہو چکی تھی۔ زاویار تو اپنے رشتے کا آغاز کر چکا تھا، مگر حورین رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک بیڈ پر بیٹھی عمیر کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی کے وقت وہ چہرے پر خوشی لیے ایسے تھا جیسے وہ اس رشتے سے بہت راضی ہو، مگر اگر راضی تھا تو اب تک وہ اندر کیوں نہیں آیا؟ تھوڑی دیر بعد عمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اب تو 2 بجنے والے ہو چکے تھے اور حورین وہیں پر بیڈ پر ٹیک لگائے سو چکی تھی۔ عمیر کمرے میں داخل ہوتے دھڑام سے بیڈ پر گرا۔ اس کی اس حرکت پر حورین ڈر کے مارے اٹھ کے سمٹ سی گئی۔ سامنے عمیر کو دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی جیسے اس نے کوئی نشہ کیا ہو۔ عمیر اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھا، کہنے لگا، اپنے شوہر کا انتظار نہیں کر سکی؟ وہ ڈر گئی تھی۔ عمیر جیسے شادی سے پہلے تھا، اس عمیر کا تھا، اس میں 1% بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، آپ آئے نہیں؟ میں تو کب سے یہاں پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ وہ کانپتے لبوں کے ساتھ خود میں بڑی ہمت جمع کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ حورین ابھی بول رہی تھی۔ عمیر جلدی سے اٹھ کے بیٹھا اور جھپٹ کر اس کے چہرے کو پکڑ کر اتنی زور سے دبایا کہ حورین کے چہرے پر اس کی انگلیوں کی چھاپ چھپ گئی۔ کہنے لگا، تم تو بڑی مسکین، چپ سی، گوار سی لگ رہی تھی رشتہ لینے گئے تھے جب، لیکن یہاں تو گز پر زبان چلا رہی ہو۔ حورین کی آنکھوں سے تو آنسو بہنے لگے، وہ لال پڑ گئی۔ کہنے لگا، اب ڈرامے شروع ہو گئے؟ زہر لگتی ہیں مجھے روتی ہوئی لڑکیاں، رونا بند کرو۔ میں جتنے بجے بھی کمرے میں آؤں، تم کون ہوتی ہو مجھ سے پوچھنے والی؟ اور شکر کرو کہ میں تمہارے پاس آ ہی گیا ہوں، اور اتارو اپنا یہ سب کچھ، مجھے سکون چاہیے تم سے۔ حورین تو ڈر کے مارے اس کا جسم اب کانپ رہا تھا۔ عمیر اسے ہر لحاظ سے زج کرتا، بڑی بے دردی سے اس کے وجود کو روندتا، اپنی مردانگی کو اس پر دکھاتا ہوا خود خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا، جبکہ وہ بیچاری یتیم ساری رات کمرے کے کونے میں پڑی سسکتی رہی۔ اسے ذرا بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ حورین جس نے ساری زندگی اپنی ماں کو دکھوں کے ساتھ گزارتے ہوئے دیکھا تھا، بے شک
وہ طلاق کے بعد اپنے بھائی کے گھر آ چکی تھی، مگر اس نے دیکھا تھا اپنی ممانی کے سرد لہجے کو۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کی ماں اپنی بھابھی کو خوش رکھنے کے لیے گھر کے سارے کام خود کر دیتی، بے شک ان کی طبیعت خراب رہتی۔ آج حورین کو ایسا لگا کہ شاید اس کی ماں کی طرح اس کی قسمت بھی پھوٹ چکی ہے، مگر شاید اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، اور وہ خود کو سمجھا چکی تھی عمیر جیسا بھی ہے، وہ اس کے ساتھ گزارا کرے گی، وہ کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں جیسی ماں تھی ویسی ہی بیٹی، پہلے ماں کو طلاق ہوئی تھی اور اب بیٹی بھی طلاق لے کر آ گئی۔ اس لیے اس نے خاموش رہنے میں ہی مصلحت جانی۔ عمر کم تھی، شاید حالات ایسے تھے کہ وہ اپنی عمر سے پہلے بڑی ہو چکی تھی۔ بچپنا تو اس کا کہیں جیسے کھو سا گیا۔ صبح ہوئی، وہ ہلکا پھلکا سا تیار ہوتی باہر جانے لگی۔ عمیر کی آنکھ کھل چکی تھی، پیچھے سے آواز دیتا کہنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو جگانا بھی تم نے مناسب نہیں سمجھا۔ عمیر کی آواز پر حورین کے جیسے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ایسے ڈر کے پیچھے پلٹی۔ عمیر ہنسنے لگا، کہنے لگا، ڈر تو تم ایسے رہی ہو جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے عمیر نشے میں جس میں تھا رات کو، اس کا وہ نشہ اتر چکا ہے۔ وہ اٹھا بیڈ سے اور ایک نظر حورین کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگا، کیا خوب حسن پایا ہے تم نے، پہلی دفعہ ہی دیکھتے میرے دل میں اتر چکی تھی۔ عمیر کی باتوں پر حورین بس مارے تجسس کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو رات کو عمیر نے وحشیانہ سلوک اس کے ساتھ کیا، اور اب اتنی نرمی اور محبت، کیا سمجھے وہ اس شخص کو۔ عمیر اسے اپنی باہوں میں بھرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گیا، آئینے میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے کہنے لگا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے صرف تمہیں میرے لیے ہی بنایا۔ عمیر اچھے گھر کا تھا، کافی امیر گھر کا، 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مگر شاید عمیر جو حرکتیں کر رہا تھا اور جن راستوں پر وہ چلنے لگا تھا، اس سے اس کے گھر والے بھی ناواقف تھے۔ عمیر اسے اپنی باہوں کے حصار میں حورین کو لیتا ہوا کہنے لگا، جانتی ہو میری شادی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ کہ جلدی سے میری شادی ہو اور پھر اللہ مجھے پیارا سا بیٹا دے۔ شادی کے پہلے دن ہی عمیر کے منہ سے بیٹے کی خواہش سن کر حورین خاموشی سے بس اس کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، باہر چلیں۔ بولا، اتنی بھی کیا چلتی ہے، چلے جاتے۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر وہ اس کے وجود پر لگے پرفیوم کی خوشبو میں بہک سا گیا، کہ لگا میرا تو ابھی دل ہی نہیں چاہ رہا کہ تم کمرے سے باہر جاؤ۔ ابھی عمیر کی گستاخیاں بڑھتی کہ باہر سے اس کی بہن اریج نے آواز دی، عمیر بھائی، حورین بھابھی کے گھر والے ناشتہ لے کر آ چکے، امی آپ لوگوں کو نیچے بلا رہی ہیں۔ وہ باہر سے اونچی آواز میں آواز دیتی چلے گئی۔ اپنے گھر والوں کا سن کر حورین کہنے لگی، پلیز مجھے جانے دینا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگا، جاؤ میں بھی آ رہا ہوں، اور دیکھو کسی سے کسی بات کا ذکر مت کرنا، ورنہ ایک لمحے میں طلاق دے کر تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ حورین کے چہرے پر کچھ پل کے لیے جو خوشی آئی تھی وہ اسی پل غائب ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ وہ، اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا گیا۔ کہنے لگا، رات کو سمجھ نہیں آئی تھی میری بات کی، کہ میرے ساتھ سوال جواب نہیں۔ حورین جس کا سانس اس کے گلے میں گھلٹی بن کر مہدم سا ہوا، وہ اپنے اٹکتے سانس کو بحال کرتی وہاں سے جانے میں ہی غنیمت جانی تھی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ اس کی والدہ سمینہ بیگم اپنی بیٹی کو جلدی سے گلے لگاتی کہنے لگی، کیا بات ہے حورین، تمہارے چہرے کے رنگ کیوں بدلے بدلے لگ رہے؟ وہ بولی، نہیں امی، بس وہ جلدی میں تیار ہو رہی تھی اس لیے۔ وہ اپنی ماں کے گلے سے لگی، اپنے ہر غم کو چھپا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں سمینہ بیگم کے دل کو کھٹکا سا لگا۔ فی الحال انہوں نے کوئی ضد نہیں کی پوچھنے کی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا، اور ناشتہ لے کر حورین کی والدہ اور اس کے ماموں آئے تھے۔ زاویار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شادی کی اگلی صبح حورین سے سامنا کرے، اور اس کی والدہ نے اسے آنے سے منع بھی کیا تھا، کیونکہ نور کے گھر والے بھی ولیمے کی صبح ناشتہ لے کر آئے۔ خیر، زندگی کا آغاز ان کا یوں ہوا، مگر نہیں جانتے تھے کہ یہ جو سفر ان دونوں کی زندگیوں میں شروع ہوا ہے، منزل ان دونوں کی ایک ساتھ ہونے پر ملے گی۔ شادی کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ حورین جو اب عمیر جیسے سائیکو انسان کو برداشت کرتے کرتے کبھی اس کی ہمت ختم ہو جاتی، اور آج
وہ کسی بہانے اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے چند دن رکی تھی۔ نور پریگننٹ تھی، زاویہ باپ بننے والا تھا۔ حورین شادی کے بعد پہلی بار یوں اس طرح اپنی ماں کے پاس رہنے کے لیے گئی تھی۔ شام کو جب زاویہ واپس آیا، اس وقت حورین اکیلی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، جیسے کسی خیال میں گم۔ زاویہ کی نظر حورین پر پڑی تو وہیں اپنا لیپ ٹاپ بیگ رکھ کر حورین کے سامنے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ مسلسل اس کے چہرے کو بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ شاید وہ حورین کے چہرے کے درد کو پڑھنا چاہ رہا تھا اور دل میں سوچنے لگا، حورین کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس کے ساتھ ایک بار بتاؤ مجھے۔ زاویہ نے گلا کھنگارا تو حورین جلدی سے اٹھ کر سیدھی ہوئی، بولی، زاویہ بھائی آپ؟ اس کا بھائی کہنا، وہ ہمیشہ ہی اس کے بھائی کہنے پر اپنے دانت بینچ جاتا۔ زاویہ سنجیدہ سے انداز میں کہنے لگا، حریم تم خوش تو ہو نا؟ ویسے تو بابا کا دوست بہت اچھا ہے، یقیناً عمیر بھی اچھا ہوگا۔ حورین مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، جی بھائی بہت خوش ہوں میں۔ مزید اگر وہ ہمدردی کرتا تو یقیناً حورین پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی۔ جتنا دکھ اور درد اس کے اندر بھرا ہوا تھا اس عرصے میں، شادی کے بعد سے عمیر پل میں چھاؤں اور پل میں دھوپ تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جو ہمیشہ سے اپنی ہی سنتا تھا۔ حورین کو اس نے کبھی انسان سمجھا ہی نہیں۔ وہ پورے زور سے وہاں سے بھاگتی اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ زاویہ بھی اس کے پیچھے کیا، مگر کمرے کے دروازے پر ہی رک گیا۔ یوں اکیلی حورین کے پاس جانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ نور کی طبیعت کچھ پریگننسی کی وجہ سے خراب تھی اور کچھ وہ اکثر بیمار رہنے لگی، اور بیماری کی وجہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، حورین بھی ماں بننے والی تھی۔ تقریباً حورین اور نور کی پریگننسی میں 1 مہینے کا وقفہ تھا۔ آج حورین اپنے کمرے میں بیٹھی کم بیڈ کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بیٹی ہے، اور یہ بات حورین نے عمیر سے چھپائی ہوئی تھی۔ حورین ہر وقت یہی سوچ کر پریشان رہتی، کہیں عمیر نے اگر اپنی بیٹی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا میں بھی اپنی ماں کی طرح ساری زندگی طلاق لے کر بیٹھی رہوں گی؟ یہی وہ خوف تھا جسے سوچ کر وہ پریشان ہوتی اور اس کی طبیعت خراب رہتی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہتی، یا اللہ میری بیٹی کی قسمت اچھی کرنا، مجھ جیسی تو بالکل نہ ہو۔ کیوں ہم بیٹیاں ٹھکرا دی جاتی ہیں؟ وہ رو رہی تھی۔ جب اسے اس کی والدہ کی کال آئی، وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے ایک گہرا سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کرتے ہوئے سکون والی آواز میں اپنی ماں کو سلام کرتے کہنے لگی، امی کیسی ہیں آپ ہی کو یاد کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم بولی، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اپنی طبیعت کا۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں بات کر رہی تھی جب سمینہ بیگم نے کہا کہ میں نے تمہیں فون اس لیے کہا ہے کہ ماشاءاللہ سے اللہ نے زاویہ کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسپتال سے فون آیا، بھابھی سب لوگ وہیں پر ہیں، میں بھی کچھ دیر میں بس سب کے لیے کھانا لے کر وہیں جا رہی ہوں۔ بس اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری حورین کو بھی چاند سی اولاد صحت والی دے۔ حورین بیٹے کا سن کر خوشی سے کہنے لگی، زاویہ بھائی تو بہت خوش ہوں گے، اور باقی سب بھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، ارے پگلی، یہ کیوں پوچھنے والی بات ہے؟ ظاہر ہے سب خوش ہیں، اتنے عرصے بعد گھر میں خوشیاں جو آئی ہیں، اور بس اب تو سب تمہارے لیے دعا گواہ ہیں۔ حورین کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا، سوچنے لگی نور کتنی خوش قسمت ہے نا، اللہ نے اس کو پہلی اولاد بیٹا دے دیا۔ اگر اللہ مجھے بھی بیٹا دے دیتا تو شاید عمیر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جاتا۔ مگر جو ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، حورین کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، اور ادھر نور، جب سے نور اور زاویہ کا بیٹا ہادی ہوا، اس کے بعد سے نور بہت بیمار رہنے لگی، اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کے سر کے بال جھڑنے لگے، وہ سب کو بہت حیرت کا دھچکا لگنے لگا۔ زاویہ آفس سے واپس آیا، کہنے لگا، ماما میں نے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے، نور کو وہاں لے کر جاؤں گا چیک اپ کے لیے، کیونکہ جہاں بھی میں ٹیسٹ کروا رہا ہوں رپورٹس میں کچھ نہیں بتا رہے، ڈاکٹرز جو بتا رہے ہیں نور کی کنڈیشن کچھ اور بتا رہی، کوئی بیماری اسے کھا رہی ہے اندر ہی اندر۔ وہ نور کو اور اپنے بیٹے کی ماں کے لیے بہت پریشان تھا۔ نور کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا، بلڈ ٹیسٹ کروائے، رپورٹس ڈاکٹر نے کہا
کہ چند گھنٹوں میں آپ کو ملیں گی۔ نور گاڑی میں زاویار کے ساتھ بیٹھی کہنے لگی، زاویار مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس اب زیادہ دن نہیں بچے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے مجھے اندر سے کچھ چیز کاٹ رہی ہے اور میری ہمت تقریباً جواب دے چکی ہے۔ نور بڑے حوصلے سے بات کر رہی تھی، ساتھ اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زاویار جلدی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھوں کو تھاما، کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اور دیکھا کتنے اچھے ڈاکٹر تھے، چند گھنٹوں میں رپورٹس آ جائیں گی، اور اگر اللہ نہ کرے کچھ رپورٹس میں غلط آیا بھی تو میں تمہیں مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، کچھ نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ اس طرح کی مایوسی والی باتیں نہ کرو، اپنے بیٹے کا سوچو، کتنے خواب سوچے ہم نے اپنے بچے کے لیے۔ زاویار اسے تسلی دیتا ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا، مگر نور کو شاید محسوس ہو چکا تھا۔ وہ لوگ گھر آئے، زاویار ہادی کو گود میں اٹھائے، پیار کرتے ہوئے اسے چومتے نور کے پاس لے کر آیا، کہنے لگا یہ دیکھو کتنی خوبصورت نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اسے دیکھ کر تو تم ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نور نے پیار سے ہادی کو گود میں لیا، جو بھی 15 دن کا تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب فون بجا اور فون پر عمیر کے گھر والوں کی کال تھی۔ سمینہ بیگم نے جلدی سے کال اٹھائی کیونکہ اب سب کو ہی حورین کی طرف سے خوشخبری کا انتظار تھا۔ عمیر کی والدہ کہنے لگی، سمینہ بہن، وہ آپ کو اطلاع دینی تھی کہ ہم لوگ حورین کو لے کر ہسپتال آئے۔ اس کی طبیعت اچانک کافی خراب ہو گئی تھی، بلڈ پریشر شوٹ ہو گیا تھا، ایمرجنسی میں ایڈمٹ ہے۔ سمینہ بیگم کی تو ہوائیاں اڑ گئی۔ انہیں پریشان دیکھ کر زاویار جلدی سے بولا، پھپھو کیا بات ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ سمینہ بیگم کہنے لگی، ہمیں ہسپتال جانا ہے جلدی، وہ حورین کا بی پی شوٹ کر گیا۔ رخشندہ بیگم بھی کافی پریشان تھی، کہنے لگی اللہ خیر کرے۔ زاویار اپنی والدہ کو نور کے پاس چھوڑ کر سمینہ بیگم کو ساتھ لیے جلدی سے گاڑی نکالتا ہسپتال پہنچا۔ جب تک وہ ہسپتال پہنچے حورین کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا جو پیدائشی طور پر ہی بیمار تھی۔ اس ننھی سی بچی کا سانس اکھڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنی پوری کوشش کی ان دونوں کی جان بچانے میں۔ زاویار پریشانی سے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا، مگر عمیر کے چہرے پر کوئی دکھ، کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ ایسے ہی اپنے موبائل میں مگن وہاں ایک سائڈ پر بیٹھا تھا، جیسے اس کی بیٹی اس کی اولاد ہی نہ ہو۔ اس نے تو اپنے سارے جذبات بیٹے کے لیے سجائے تھے، بیٹی کو کیسے وہ گود میں لیتا؟ ڈاکٹر باہر آئی تو زاویار نے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہے حورین؟ ڈاکٹر کہنے لگی، بدقسمتی سے ان کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ ہو گیا تھا کہ دونوں میں سے ماں اور بچے میں کسی ایک کی جان کو بچانا تھا۔ ہم ان کی بیٹی کو نہیں بچا سکے اور حورین بھی ابھی ہوش میں نہیں ہے، دعا کیجیے گا۔ سمینہ بیگم جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی، وہیں ہسپتال کے بینچ پر ڈہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئی اور اپنی بیٹی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی۔ عمیر سامنے بیٹھا تھا۔ جب زاویار اس کی طرف بڑھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بس جو اللہ کو منظور تھا۔ وہ زاویار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چلے اچھا ہوا، ایک بیٹے کو جنم نہیں دے سکی تھی، میں نے کیا کرنا ہے ایسی عورت کا، اسے اپنے ساتھ لے جائیے گا اور طلاق کے پیپر جلد ہی میں آپ لوگوں کے گھر بھجوا دوں گا۔ عمیر کی اس بات پر زاویار کا تو جیسے خون کھول اٹھا۔ وہ اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیٹا یا بیٹی کو پیدا کرنا اس کے اختیار میں ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی دی، شاید اسی لیے اللہ نے واپس لے لی، تم اس لائق تھے ہی نہیں۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور شاید ساری زندگی اس بیٹی کے رلنے کی بجائے اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ تم جیسا بدبخت انسان شاید ہی کوئی ہو۔ تم کیا طلاق اسے بھیجو گے؟ ہم خود تم سے طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ جانے تم نے اس عرصے میں حورین کو کتنا ٹارچر کیا ہوگا جو یوں اس کا بی پی شوٹ ہوا۔ غلطی ہو گئی ہم سے، ہم تم لوگوں کو پہچان نہ پائے۔ عمیر کی والدہ شرمندہ سی کھڑی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بہن ہمیں معاف کر دیجیے گا، عمیر کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں تھا یہ۔ زاویہ کہنے لگا، معاف کیجیے گا، شاید آپ کا بیٹا ایسا ہی تھا، مگر سب نے ہی اسے پہچانے میں دھوکہ کھا دیا۔ طلاق کے پیپر اسے کہیے خود بھجوا دے، یا پھر میں خلا کا نوٹس بہت جلد بھجوا دوں گا۔
سمینہ بیگم کو ایک بار ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے دہراتا نظر آیا۔ وہ زاویہ سے کہنے لگی، زاویہ، مرد بیٹیوں کو قبول کرنے سے کیوں کتراتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ زاویہ اپنی پھپھو کو گلے لگاتے کہنے لگا، یہ وہی بدبخت ہوتے ہیں جو رب کو ناراض کرتے ہیں۔ بولی، پہلے جب حورین پیدا ہوئی تھی نا، تو اسی طرح اس کے باپ نے مجھے اسی وقت طلاق دے دی تھی، اور آج جب میری بیٹی ماں بنی ہے، ابھی تو حورین ہوش میں نہیں آئی، جیسے وہ اتنے صدمے ایک ساتھ کیسے برداشت کرے گی۔ حورین کی والدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زاویہ اپنی پھپھو کے سر کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، خاموش ہو جائیں، آپ شکر کیجئے، آپ کی بیٹی ایسے انسان سے آزاد ہو گئی ہے، اور بہت بہتر انسان اس کے لیے ہوگا۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں ڈھونڈوں گا حورین کے لیے، آپ پریشان نہ ہوں، فی الحال اس کی زندگی کی دعا کیجیے۔ زاویہ خود بھی حورین کے کمرے کے آگے چکر لگاتے ہوئے بار بار دعائیں مانگ رہا تھا، اس کی زندگی کی، اس کی خیریت کی۔ حورین کو ہوش آیا جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا تو زاویہ اور سمینہ بیگم دونوں جلدی سے اندر گئے۔ حورین آنکھیں کھولے خالی خالی نگاہوں سے چھت کی طرف گھور رہی تھی۔ کہنے لگی، امی، عمیر نے کچھ کہا تو نہیں بیٹی کی پیدائش پر؟ سمینہ بیگم چونک کر بولی، کیا مطلب کچھ کہا تو نہیں؟ تمہارے اختیار میں ہے بیٹی یا بیٹا پیدا کرنا۔ بولی، نہیں، انہیں بیٹا چاہیے تھا، انہوں نے یہ بات مجھے شادی کے پہلے دن ہی کہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ زاویہ بھائی۔ زاویہ حورین کے ہاتھوں کو پکڑے اس کے پاس اسٹول کو کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، حورین، تم بہت مضبوط لڑکی ہو، بالکل پھپھو کی طرح، اس لیے کسی بھی ایسے انسان کی کوئی بھی بات تمہیں توڑ نہیں سکتی، سمجھی؟ بولی، زاویہ بھائی، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کریں؟ عمیر کہاں ہے؟ آنٹی وہ سب کہاں ہیں؟ کہنے لگا، فی الحال تم کچھ بھی مت پوچھو، تمہاری صحت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 2-3 دن کے لیے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی، آپریشن جو ہوا ہے تمہاری بیٹی۔ بولی، میری بیٹی کیسی ہے؟ زاویہ نے اس وقت اپنی پھپھو کی طرف دیکھ کر انہیں خاموش رہنے کا کہا، کیونکہ جتنی نازک حالت اس وقت حورین کی تھی، اگر وہ اسے ایک ہی پل میں سارے صدمے دیتے تو شاید وہ سہ نہ پاتی۔ کہنے لگا، وہ بیٹی تمہاری ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بس اسے ہلکا سا سانس کا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا ہے، 2-3 دن کے بعد تم اسے مل سکو گی۔ وہ گرتے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگی، میں اپنی بچی کی حفاظت نہیں کر پائی۔ سمینہ بیگم نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما۔ اس وقت سمینہ بیگم کی ہمت بھی ختم ہو چکی تھی، مگر بیٹی کو سنبھالنے کے لیے انہیں ایک بار پھر سے پہاڑ جیسا مضبوط ہونا پڑا، اور وہ ماں تھی، وہ پہاڑ جیسی مضبوط تھی۔ حورین کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، ہسپتال سے ڈسچارج ملا، وہ اسے لے کر گھر آئے، مگر اب حورین کی بے چینی اور سوالات بڑھنے لگے تھے۔ ادھر نور کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسے خون کی الٹیاں آئیں، اور ڈاکٹر کی رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ اسے بلڈ کینسر ہے، اور نور آخری سٹیج پر ہے۔ یہ بات زاویہ نے نور سے چھپائی تھی، مگر خون کی الٹیاں آنے پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی، جیسے ہی اسے ہسپتال لے کر گئے۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔